بار دیگر با آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شربوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، درود بر محمد و آل بیت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم پانی والی مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ الہی آمین۔ اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہیں۔ الہی آمین۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک دور میں امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ الہی آمین۔ بار الہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ الہی آمین۔ کوشش کرنا ضرور ہے آمین آمین کہہ سکوں۔ میرے مالک اس نازک دور میں تجھے واسطہ تیری عزت کا اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ الہی آمین۔ بار الہ اس وطن کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ الہی آمین۔ بار الہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھ۔ الہی آمین۔ قرآن عرض میں جہاں جہاں بھی ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد و شاد رہے۔ الہی آمین۔ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر پڑھنے والوں کی نوکری، میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والوں کی نوکری، بانی مجلس کا تمام ان کے دوستوں عزیزوں بچوں پردیداروں کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، کوشش کر کے ضرور آمین کہنا۔ مالک ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کا دیدار نصیب الہی فرمائے۔ آمین۔ تکلیف نہ سمجھیں تو درود مل کے بلند آواز سے تلاوت کریں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ راضی رہیے گا؟ آدھا پڑھ چکا ہوں اور آدھا ہی اور پڑھنا ہے، بسم اللہ۔ اور آپ کو سلام کریں۔ یہ ملنگ صاحب کا تو مجھے تو نام بھی نہیں آتا، البتہ بس ملنگ ٹھیک ہے۔ ملنگ اب ان کا حکم تھا تو میں اس کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے 4-5 گھنٹے کا سفر کر کے ماشاءاللہ۔ جناب کے چہروں کی زیارتوں کے لیے حاضر ہو گیا۔ جتنا اچھا پڑھنے والے تھے سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے، جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں برسر ممبر آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی انہیں میرے بعد پڑھنا ہے۔ میرے پاس جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں ان کے آسرے پہ چند لمحے کریم کربلا کی یاد میں بسر کرنا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بس اجازت لے کے بس ویسے ہی نوکری جیسے حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا، تھوڑا سا فرق ہے کہ وہ مصر کا بازار تھا، یہ علی کے بیٹے کا دربار ہے۔ 4-5 گھنٹے کا سفر کی توجہ محسوس نہ کرو تو 2 قدم تسی لے کے آ جاؤ، مولا بچا لے۔ میرے جوان آپ لوگ اگر ادھر آ جائیں تو یار اچھا ہو جائے گا۔ آ جاؤ نظر اللہ نیاز حسین بشیر سالم صاحب مکمل بھائی مکمل اتاون مکمل ماشاء اللہ تیری زندگی ہو جی میں 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں واجب تھیں۔ کتنی نمازیں میں نے بولی؟ دیکھیں جو چیز فرض ہو جاتی ہے نا اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہوتا کہ یہ کی جائے یا نہ کی جائے۔ خیر سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی تسی روزہ رکھے ہوئے، میرا آگے سے ایک جواب ہوتا ہے جی اللہ واجب کیتا ہے۔ جس چیز کو وہ واجب کر دینا وہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اس کے لیے کوئی عذر ہوتا ہی نہیں ہے اسے چھوڑنے کا۔ 5 نمازیں میرے بعد جناب بشیر سالک صاحب پڑھیں گے چپ کر بے تاکہ میں تھوڑی زیارت بھی کرتا رہوں۔ اچھا جی 5 نمازیں ہم پہ فرض ہیں، ہم اس خیال میں ہیں کہ ہم میں سے ہم جو ہیں وہ 5 بھی پوری پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ شیطان کا سب سے بڑا اس ظالم کا خدا اس پہ لعنت کرے، اس کا سب سے بڑا اٹیک انسان کے ذہن پہ ہوتا ہے، یہ وسوسے پیدا کرتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا۔ ہم 5 نمازیں مکمل نہیں پڑھ سکتے،
तफसीर कुरान कहती हैं 50 नमाजें जनाब मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में फ़र्ज थी। जिस तरह ये दफ्तर है ना, ये जो कॉपी या नोटबुक जो भी होती है, इसे फारसी ज़ुबान में दफ्तर कहते हैं। तारीख कहती है एक पूरा रजिस्टर था, एक पूरा दफ्तर था जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, जिसमें रोज़ अपने नमाज़ों की हाज़िरी लगवाया करते थे। तुसी मेरे आखण दे अगे तो ना हुआ है, तो कम अज कम दुआ मनो वो ना, उसमें हाज़िरी 2022 आ गया है यार, कम अज कम थोड़ा सा हिसाब किताब चेंज होना चाहिए। ये सामने वीडियो बन रही है, पूरी दुनिया में वीडियो जानी है, बंदे क्या देखें कि हम मिंबर पे क्या पढ़ रहे हैं। दौर चेंज हो गया है, अपने आप को थोड़ा थोड़ा अपडेट करना चाहिए। मेरी बात जितनी आपको पसंद है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम रोज ना उस हाज़िरी वाले बशीर सानिक साहब, आप मौला के बहुत बड़े ज़ाकिर हैं, मैं तो खाके पार भी नहीं बनता, वो ना उनके पास एक हाज़िरी वाला रजिस्टर था, उसमें रोज नाम लिखते थे। 50 नमाजें 50 हाज़िरियाँ लगती थीं। 1 लाख उस बस्ती में उम्मत का घर था, 7 लाख तक उम्मतियों की तादाद बताई गई है। 7 लाख उम्मतियों में से एक बंदा भी 50 नमाजों में से किसी एक वक्त में कोई एक नमाज भी छोड़ देता तो मूसा गिरेबान से झंझोड़ झंझोड़ के बंदा पे होश कर देते। क्या फायदा मेरी इतनी तबलीग करने का अगर तूने नमाज ही नहीं पढ़नी थी। इतने जलाल वाले नबी थे। मैं नहीं कह रहा, तारीख कहती है खुदा इस रवैये को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। तुसी बुजुर्ग हो, थोड़ी चिट्टी दाढ़ी है, एक तो मैं पुत्र हाँ मैं भी ना आदा, दूसरा मैं मेहमान हाँ मैं भी ना आदा, तीसरा मैं ज़ाकिर हाँ मैं भी नहीं आदा, ये हज बदी खलोता मैं कब्र हुसैन पर छोटे जै ज़वार। बड़े बैठे हो अपने मजमे ने जवान बिराम रखा है, उतनी कीमत देन कि मेरे सफर का मुल पै जावे। मैं दाद मंगदा ही नहीं पिया, मेरे इस कासा खैरात जितनी दुआ दे दो कि मेरी आखिरत का सामान हो जावे। इस तो अगे कोई मुतालबा भी करा तो मैं तुहाडा नहीं, मैं आले मोहम्मद का भी मुजरिम हूं। ठीक है, हुण अपने मजमे रखा है, उतनी कीमत देन जितनी मेरी मतलूब है। खुदा देखता रहा, वक्त गुजरता रहा। मैं नहीं कह रहा, तारीख कहती है जिस वक्त अल्लाह ने देखा कि मूसा नमाज के पीछे बंदा मार देगा, उस वक्त अल्लाह ने जलाल में आके फरमाया मूसा बंदे न मार, जा जाके मेरे किसी वली से दर से मार्फत सीख के आ। की गंदे खरीदार बैठे हुए शिया सुन्नी तारीख इस बात पे मुत्तफिक ना हो, फिर कह रहा हूँ जनाब का नहीं आले मोहम्मद का भी मजबूर। जा जाके मेरे किसी वली से दर से मारिफत सीख, जा जाके मेरे किसी वली से दर से मारिफत सीख के आ। अरे ला तेरी इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी जमीन, उसकी वुसअत ही नहीं है, मैं तेरा वली कहाँ ढूंढूं। वली में और नबी में एक छोटा सा फर्क बताओ। जिन्हें बंदे तलाश करें वो नबी होता है, जिसे नबी तलाश करें वो वली होता है। बारिल्लाह तेरे वली को कहाँ ढूंढूं? फरमाया ये नील बह रहा है मूसा, इस नील के किनारे चलता चल, इसमें से एक मुर्दा मछली पकड़ ले और इस नील के सहारे चलता जा। मूसा जहां जाकर ये मुर्दा मछली जिंदा हो गई, मूसा समझी मेरा वली वहीं कहीं है। जवान बिरामो मन तनहा न करे। मूसा ये मुर्दा मछली पकड़, खतीब क्या करे, किस दरीचे को खोले और किस दरीचे को बंद करे और कौन कौन सी बात में से आपको मौला अली अलैहि सलाम की फजीलत ढूंढ के दिखाए। अपने मजमे रखो कि सिर्फ ज़हन की खिड़कियां खोल के जुमला कबूल करे, चेहरे से मुस्कुराहट आ वैसी। जनाब मूसा अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम ने तारीख इस्लाम कहती है मुर्दा मछली हाथ, तारीख किताब का नाम ही तारीख इस्लाम है। बखुदा आज सुबह भी पढ़ा था, ये मेरा अलम पे हाथ है, बावजूद मिंबर पे खड़े होकर झूठ नहीं बोल रहा। तारीख कहती है कि जनाब मूसा ने अलैहि सलाम ने मुर्दा मछली हाथ पे ली और नील के आसर पे चलना शुरू कर दिया। पता नहीं कितने दिनों का सफर करते 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 एक मकाम ऐसा आया जहां वो मुर्दा मछली जिंदा हो गई। अपने मजमे से कहीं कीमत दें वरना मैं क्या करूं। वो मुर्दा मछली तारीख कहती है कितने दिन नबी के हाथ पे रही है, जिंदा नहीं हुई, सिर्फ वली की सरहद में आई है। नबी
ولی کی سرحد میں ہائے ہائے پتہ چلا ولی کی سرحد میں مردہ چیزیں زندہ ہوتی ہیں. میں نے دنیا جہاں میں بڑے بڑے فرقے دیکھے ہیں, واحد فرقہ ہے میرا اہل تشیع, جو مرنے والے کے کندھے ہلا کے کہتے ہیں سن سمجھ. بڑے بڑے علماء سے سوال کیا گیا, بڑے بڑے فقہاء سے سوال کیا گیا, بڑے بڑے فقراء سے سوال کیا گیا, جی مر گیا ہے, کفن دفن ہو گیا ہے, گلے لگ کے رشتہ دار ایک دوسرے کے رو رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بہن کر رہے ہیں, افسوس کر رہے ہیں, یہ آیا تھا, یہ مر کے جا رہا ہے, جب قبر میں لٹا لیا, غسل ہو گیا, کفن ہو گیا, لوگ آ گئے, کاروبار چھوڑ کے, اپنی مصروفیات گھر بار چھوڑ کے, جنازہ ہو گیا, پھر قبر میں لٹا کے کہتے ہیں سن سمجھ. کیوں 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 ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہر طبقے نے سوال کرنے والے کو یہی جواب دیا, صرف ایک چھوٹی سی بات کا جواب دے, جو مر گیا, جس کے کندھے ہلا کے سننے اور سمجھنے کا کہہ رہے ہیں, کیا وہ علی ولی اللہ پڑھتا تھا؟ بڑا لطف پڑھتا تھا تو اسے کہہ رہے ہیں سمجھ, پڑھتا تھا تو ہی تو اس کے کندھے ہلا ہلا کے اسے کہہ رہے ہیں. فرمایا یاد رکھنا میرے چھٹے بادشاہ کا سوال ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بے ٹائمی صلوات نہ پڑھی کرو, سارے مجمع میں اپنال پڑھائی, بآواز بلند صلوات. گفتگو دا رب تو فرمایا اگر علی ولی اللہ پڑھتا ہے اور مر گیا ہے نا, پھر سنتا بھی ہے, پھر سمجھتا بھی ہے. تمہیں کیا پتا, تمہیں کیا پتا, اس کی قبر نہیں ہوتی, اس کی قبر تو ہم قبر. بادشاہ اگر وہ زندہ ہے تو پھر ہمیں جواب کیوں نہیں دیتا؟ میرے چھٹے بادشاہ اگر زندہ ہی ہے, سن بھی رہا ہے, سمجھ بھی رہا ہے, پھر ہمیں جواب کیوں نہیں دیتا؟ میرے چھٹے بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا اس وقت اس کی قبر میں علی کی کرسی ہوتی ہے, وہ تم سے بولے گا. تمام ہو گئی میری گفتگو, میری تمام. جناب موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے پاس آ گئے, اس ولی کا نام تھا خضر. اتنا سا ولی ہے میرے علی کے سامنے جس کا نام ہے خضر. میرے مولا علی, میں نے شعر پڑھنا ہی چھوڑ دی ورنہ مجھے یاد آ گیا, میرے مولا علی نے خطبۃ البیان میں فرمایا تھا, وہ باغ فضیلت ہوں جو آباد رہا ہوں, آسائش دنیا سے بھی آزاد رہا ہوں, نبیوں کے لیے صاحب امداد رہا ہوں, موسیٰ میں تیرے خضر کا استاد رہا. جناب میرا واقعہ سمجھیے گا, جوان ہاتھ کھولی ذرا, ہاتھ بلند نہیں کریں, کیڑی سونی جوانی کی مالک نصیب کریں. ملنگ خون چھٹ تا میری گل دا وزن کر, تو قیمتی گل تیرے حوالے, انشاءاللہ تیرا بیلنس مکے ہے, تیری بیٹری مکے, تیرے خون دی کرما ہے. صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے 2-4 باتیں جناب خضر علیہ السلام سے کی, 2-4 باتیں جناب خضر نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کی. وہاں کے جناب خضر نے کہا موسیٰ جہاں سے آیا ہے وہاں واپس چلا جا, تجھ میں یہ حوصلہ نہیں کہ تم ولی کے علم کو برداشت کر سکے. بچھا کے جناب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو جو پیچھے اپنا ایک بڑا اسپیشل امتی تھا, ہر بڑے لوگوں کے کچھ کار خاص ہوتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ بڑی بڑی شخصیات سے بڑے بڑے لوگ رشتے جوڑتے رہتے ہیں, لیکن ہر بڑے بندے کا قانون ہے دنیا میں, جہاں جا کے دیکھ لیں, جو بڑا بندہ ہو بندے تعلق بناتے ہیں, جی اس سے ہمارا تعلق, اس سے. ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو واقعی بڑے لوگوں کا کار خاص ہوتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نہ پیچھے وہ حاضری والا رجسٹر اپنے ایک بڑے نیک امتی کو دے کے گئے. ہائے ہائے ہائے, تاریخ کہتی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام ایک مدت کے بعد اپنی بستی میں دوبارہ داخل ہوئے تو وہ امتی پاس آ گئے. 50 نمازیں پڑھواتے تھے. تاریخ کہتی ہے بندہ نماز پڑھنے نہ آتا تو گریبان سے جھنجھوڑ کے بندہ بے ہوش کر دیتا. 2 ہی مطالبے تھے اللہ کے نبی کے, ایک تو نماز پہ فوری وقت آنا ہے, ایک وہ جو سامنے چوک ہے نا, اس چوک میں وہ ایک فقیر بیٹھا ہوتا ہے, وہ کبھی نماز پڑھنے نہیں آیا, وہ ہر وقت خاک پہ بیٹھا رہتا ہے, اسے طہارت نجاست کا نہیں پتا, لیا تو اسے سلام نہیں دینا. یہ 2 ہی تو مطالبے تھے نبی خدا کی اپنی امت سے, تیسری بات ہی کوئی نہیں تھی. نبی خدا واپس آئے, اس بندے نے رجسٹر حاضری والا سامنے کیا, بات سجی کے دیکھ لیں, کسی ایک امتی کی 7 لاکھ امتیوں میں سے ایک نماز بھی قضا نہیں ہے. پابندی کے ساتھ سب کو بلاتا رہوں, پابندی کے ساتھ سب کو نمازیں پڑھاتا رہوں, چاہے اگر تسلی نہیں ہوتی تو یہ رجسٹر چیک کر لیں. نبی خدا نے اس کی بات پہ یقین کیا اور مسکرا کے فرمایا میں کچھ وقت تک نہ جا رہا ہوں, کوئی دور پہ اللہ سے بات کر لیں. اگر تیرا کوئی کام ہے تو مجھے بتا دے, میں جا کے اللہ سے بات کر دوں گا. ٹھیک ہے. ہائے ہائے, اب مانگتا بھی تو کیا مانگتا. اس نے کہا سرکار آپ کے لیے کون سی مشکل ہے, ایک مدت گزر گئی ہے شادی کو, چلیں بیٹا نہ صحیح تو بیٹی صحیح, کوئی باپ کہنے والا تو ہو.
مجھے اولاد چاہیے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں, یہ مجھے جانے دے کوہ طور پہ, یہ بچہ تیرے ہاتھ, بیٹا چاہیے بیٹا ملے گا, بیٹی چاہیے بیٹی ملے گی, نعمت چاہیے تو نعمت, رحمت چاہیے تو نعمت, بس یہ جانے دے اور مجھے آنے دے. جناب موسیٰ علیہ السلام تاریخ پریشان تھا, یہی تاریخ مجھے چاہیے. جناب موسیٰ سمٹ گیا, ملنگ وقت بیٹا میں نارا لایا ہی مولا وڈے رنگ لینی گل جس ٹائم ذاکر کریں پہلے سونی دی ہوندی, یہ بھی یاد رکھیں. گزارش کرنے کا جناب مقصد یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بزرگ دعا فرمائیں گے, کوہ طور پہ تشریف لیں, سلام دعا اور اپنی ساری باتوں کے بعد نا اللہ اکبر. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بار الہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے, وہ ایک میرا امتی ہے, میرا بڑے کام کا بندہ ہے, تیرا بہت اچھا عبادت گزار ہے, 50 کی 50 میرے پیچھے پڑتا ہے. بار الہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی گود آباد کر دے, بار الہ اسے اولاد دے. ہوں انج سادی گل کرا تو لطف نہیں آنا, میں ذرا خطابت کا آسرا لے کے جملہ خوبصورت سے کر کے آپ پہ نشاور کر دوں. جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مطالبہ کیا تو اللہ نے کیا کہا. اب میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ نے ہاں کی, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ نے نہ کی. تاریخ کہتی ہے کہ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو وہی جواب دیا جو سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہب کو دیا تھا. فرمایا موسیٰ میں عادل ہوں, میرا قانون اپنا قانون ہے, اس کی تقدیر میں لکھے ہی نہیں. لکھے ہوتے تو مل, اب لکھے ہی نہیں. کہاں سے ملے؟ یہ علاقہ کیڑا وے نا دے کنل کھوکھرا, کنل کھوکھرا, کنل والے میں دسو کہ جس نے اللہ نہ کر چھوڑے پیچھے کو گنجائش ہے کوئی نہ, جسے اللہ نہ کر. ہائے ہائے پریشانی کا عالم, گردن جھکا کے جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے کتنے دنوں کے بعد نیچے اتر رہے تھے. جو لوگ خطابت سننے کے عادی ہیں, میرے جملے کا وزن کیجئے گا, وہ کوہ طور سے نیچے اتر رہے تھے. تاریخ کہتی ہے نیچے کھڑا ہوا امتی اپنی تمام آنسوں کو سمیٹ کے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے غریب مسلمان عید کا چاند دیکھ رہا مسلمان. بات میں لمبی کروں ذرا, بالکل سمیٹتا پہ, جیسے غریب مسلمان عید کا چاند دیکھتا ہے. بادشاہ وہ آپ کہیں سے کیا بنا؟ موسیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ نے کہا ہے کہ تیری تقدیر میں نہیں لکھے ہوئے, لہذا تجھے نا اولاد نہیں مل سکتی, تجھے اولاد. اتنی دیر سے پڑھتا پہ میں داد کا مطالبہ نہیں کیتا تے ایک قبر حسین ہے وچ میرا ہاتھ ہے, میں تے ہاتھ مارا, میں زور لاواں تو لڑا بھیڑا کھپا کہ میں داد دیو تو بات میرا کمال ہے. ہن منگدا پیا پہلی گل تے اے وکھیا ہے, اے میرے بندے ہتھاں دی لاج رکھیا ہے, اے میرے بندے ہتھاں دی لاج رکھیا ہے, میرے جملہ ضائع نہ کریا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کہا ہے تیری تقدیر میں نہیں لکھے ہوئے, تجھے ہاتھ کھولی میرا بیرا, تجھے نہیں ملیں گے, نہیں لکھے ہوئے نہیں ملیں گے. نبی خدا کی بارگاہ سے مایوس ہو کر نبی خدا کا سب سے پرفیکٹ امتی گردن جھکا کے اسی چوک سے گزرا جہاں وہ فقیر بیٹھا ہوا, امتی اسی چوک سے گزرا. توجہ رکھیں, یہ بتو پردہ پہلی باری پہ آتا جتنا میں سمجھا سکتا. وہ اتنا نیک پرہیزگار امتی تھا کہ وہ فقیر کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے ہی نہیں آتا تو اس سے کیا ہاتھ ملانا, یہ اس سے کیا راہ و رسم رکھنا. تاریخ کہتی ہے گردن موڑ کے پریشانی کے عالم میں امتی یوں جا رہا تھا, یوں جا رہا تھا. یہ پیچھے سے فقیر نے آواز دی, بندہ خدا پریشان ہو کے نہ جا, مجھے یہ بتا تجھے بیٹا چاہیے یا بیٹے. کیا پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کوہ طور پہ اللہ نے نہ کر دیا, اور تو اسی لیے تو ہم سب تیرے مخالف ہیں. جسے اللہ نہ کر دے اسے تو کیا کہہ رہے ہیں, کیا سب بھل کر رہا ہے؟ بیٹا چاہیے یا بیٹے؟ فقیر نے کہا یار زیادہ باتیں مجھے نہیں آتی, ایک کام کر بس جا, تجھے کہہ دیا اگلے سال تیری گود میں تیرا بیٹا ہو. سال گزر گیا, سال کے بعد فقیر نے جو تاریخ بتائی تھی اس تاریخ پہ امتی کی گود میں بیٹا آ گیا. اب امتی نے کام کیا کیا, اس ہاتھ میں بیٹا اٹھایا, سر پہ مٹھائی کی ٹوکری رکھی, چلا گیا سیدھا کلیم کے دروازے پہ, جا کے دستک. جناب موسیٰ علیہ السلام نے دروازہ کھولا,
توجہ ہے نا تھوڑی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام بشیر صالح صاحب صرف مجمع دی بیداری بھی کیا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے دروازہ کھولا. بادشاہ اللہ نے کرم کر دیا ہے, پہلے تو سب سے یہ مٹھائی پکڑے. فرمایا کس لیے؟ بادشاہ یہ بیٹا ہوا ہے. 4 قدم نبی خدا پیچھے ہٹے. جا نبی سے مذاق کرتا ہے. جب میں نے کہہ دیا کہ نہیں ہونا تو نبی سے مذاق کرتا. بس نے کہا بادشاہ آپ کی قسم میرا ہے, بادشاہ آپ کی خدا کی قسم یہ میرا ہے. بادشاہ میں اور کیسے یقین دلاؤں یہ میرا؟ فرمایا ہوا کیسے؟ بادشاہ مجھے فقیر بیٹھا ہے جس سے آپ سلام لینے سے منع کرتے ہیں. بادشاہ اس کی دعا سے ہوا ہے. ہاتھ مار لیا, بزرگوں تعاون کرے. بادشاہ جس فقیر سے اب ہاتھ ملانے سے نہیں منع کرتے ہیں نا, یہ اس کی دعا سے ہوا ہے. نبی خدا نے فرمایا بیٹے کو بھی ہاتھ نہیں پھیروں گا, واپس لے جا. ٹوکرا جو اٹھا مٹھائی کا اٹھا کے اپنے گھر میں رکھا, فوراً کو ہے طور پہ چلے. طور پہ جا کے نبی خدا نے سجدہ کیا. خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کلیم نے پھیپھڑا پھاڑ صدا لگائی, پروردگار میرے کہنے پہ بیٹا نہیں دیا اور اس کے کہنے پہ اسے بیٹا دے دیا جو تیری نماز پڑھنے ہی نہیں آتا. بہرحال میرے پیچھے کیا رہ گیا؟ جب اس کے کہنے پہ دیا تو میرے کہنے پہ ہی دے دینا تھا. خالق کی آواز آئی, موسیٰ تیرے سوال کا جواب میں دیتا ہوں, میرا ایک چھوٹا سا کام تو کر. موسیٰ کتنے گھر ہے تیری امت میں؟ بادشاہ 1 لاکھ, مالک 1 لاکھ. فرمایا کتنے امتی ہیں؟ سرکار میرے مالک میرے اللہ 7 لاکھ. موسیٰ ایک چھوٹا سا کام کر, کل صبح پہلی نماز کے بعد اپنی امت کو, ایک پوری اسمبلی ہوتی تھی جس طرح اسکول میں ترانہ پڑھا جاتا ہے نا, تاریخ تھی, اس طرح 7 لاکھ امتی کھڑے کر کے جناب موسیٰ دعا پڑھتے تھے. اور میں کل صبح کی اسمبلی کے بعد نا پوری امت کے سامنے کھڑے ہو کے نا امت والوں کے سامنے ایک چھری اور ایک پلیٹ رکھنی ہے, اور اپنی پوری امت میں سے نا کسی ایک مسلمان میرے عبادت گزار کے گوشت کی ایک بوٹی کاٹ کے, زندہ انسان کی گوشت کی بوٹی کاٹ کے اس پلیٹ میں رکھ کے میرے پاس طور پہ لانی. 7 لاکھ امتی ہے, میں تیرا طور بھر دوں پورا. فرمایا نہیں, صرف ایک بوٹی. روزے داروں والا دے پیار. فرمایا صرف ایک گوشت کا ٹکڑا زندہ انسان کے بدن سے کاٹ کے لانا, میں طور بھر دوں گا. فرمایا جا تو سکتا. اگلی صبح کی پہلی عبادت کے بعد پہلی دعا کا وقت تھا. 7 لاکھ امتی کھڑے تھے. جناب جناب شاید فضائل بھی مسائل بھی شاید نہ پڑے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے بڑی بے نیازی میں ایسے کہا, یار وہ اللہ نے کہا ہے مجھے زندہ انسان کے نا گوشت کے نا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چاہیے, تو میں سے کوئی بھی کاٹ کے دے دے, میں نے جا کے اسے پیش کر. اب چٹکیاں بجی, اب کونیاں چلی. 7 لاکھ امتی تھا, ایک ایک کر کے کھس کے. دیکھتے دیکھتے اللہ کا نبی اکیلا رہ گیا. بشیر صالح صاحب ہوں میں نہیں ویکھنا, اتھے ویکھنے بندہ دسنے جڑا ہاتھ نہ چاہے. میں آدھا پیا میں ہون ہر ہاتھ اچھا چاہی دے جدہ کلا رہ گیا. میں آپ آ کیوں دا چاہ رہا سوں, میں نے دسنا جڑا ہون ہاتھ نہ چاہے تو ممبر تواڈے حوالے پہ زندہ انسان کے گوشت کا ٹکڑا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے اسے طلب ہے, وہ مانگ رہا ہے کوئی ایک کاٹ کے دے, میں نے اللہ کو جا کے پیش کرنی ہے. 7 لاکھ امتی اپنے اپنے گھروں میں, چند لمحوں کے بعد اکیلا اللہ کا نبی اور خالی میدان. ان دسنا جڑا بندہ چپ ہے. علی عباس عسکری نہیں کہہ رہا, تاریخ اسلام شیعہ سنی بھائی اس بات میں متفق ہے کہ بلا 7 لاکھ امتیوں سے مایوس ہو کے اب موسیٰ بھی اسی چوک سے گزرا. میں قربان ہوں, جڑے سمجھ گئے مل گئے. اب موسیٰ بھی اسی چوک سے گزرا. نبی خدا نے بھی اس فقیر کو دیکھا نہیں, ایسے کر کے جا رہے تھے, اس نے پیچھے سے سلام کیا, وعلیکم السلام. اچھا یہ سلام بھی جو آیا ہے نا, نواب آصف الدولہ کے دادا گزرے ہیں لکھنؤ میں آج سے 400 سال 500 سال 600 سال غالباً پرانا وہ زمانہ تھا جب مغل بادشاہوں کی حکومت ہوتی تھی. تب انہوں نے لفظ آداب کا آغاز کیا کہ کوئی بندہ نمستے کہے یا رام رام کہے تو پتہ چل جاتا ہے اس کا ریلیجن کیا ہے. کوئی بندہ السلام علیکم کہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے. کوئی بندہ یا علی مدد کہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے. تو انہوں نے ایک لفظ آداب نکالا.
کہ یہ لفظ آداب بھی ہو گیا، ایک لشکری زبان تھی، ہندوستان سے لے کے افغانستان اور ایران سے لے کے ٹرکی اور کہاں کہاں کے لوگ تھے، تو لوگوں کی زبانیں آپس میں میچ ہوتی تھی، تو انہوں نے لفظ آداب نکال دیا کہ اس میں کسی قسم کے مذہب کی قید نہیں۔ اب نے آ کے جنرل نالج کے لیے خیر القصہ مختصر، نبی خدا نے چہرے کا رخ ادھر ہی رکھا تو پیچھے سے فقیر نے کہا بادشاہ مجھے پتا ہے آپ بڑے لوگ ہیں، میں نماز تو پڑھتا نہیں ہوں، آپ نے کہا میری طرف دیکھنا ہے، مجھے یہ پتا ہے آپ پریشان کیوں ہیں؟ یار پریشان ہوں تو کیا کروں، 7 لاکھ امتی ہے، اللہ کو زندہ انسان کے گوشت کا کٹا ہوا ٹکڑا چاہیے، کچھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب میں ممبر کے ساتھ فکس ہونے والا بندہ نہیں ہوں، میں اپنے آڈینس پہ بھار بننے والا ذاکر نہیں ہوں، آپ لطف لے رہے ہیں تو میں سن رہا ہوں، باخدا اگر آپ نہ سن رہے ہوتے تو میری گاڑی پتہ نہیں کہاں پہنچ چکی ہوتی، ابھی بھی آپ کی زحمتیں سمیٹ کے میں سلام کر کے جاتا سرا سے راضی رہیے گا، مصائب میرے بات پڑیں گے، میں اسی ملنگ جدے بھی بیٹھے راضی رہے، مولا بڑے رنگ لے لے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، صورتحال اب کچھ ایسی ہے، کیا کروں یار، میں سے کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ پیچھے سے فقیر نبی کی پشت کے قریب آیا، اس نے کہا بادشاہ آپ نے دیکھنا نہیں ہے پیچھے، میں تو اس قابل ہی نہیں کہ آپ کی پاک نظر مجھ پہ پڑے، بھائی مجھے بادشاہ میری طرف دیکھنا نہیں ہے، بس ایسے ہی نہ اپنے ہاتھ پیچھے کریں اور یہ پلیٹ اور یہ چھری مجھے دے دیں۔ نبی خدا نے ہاتھ پیچھے کیے، پلیٹ اور چھری فقیر نے لے لی اور وہ کہیں چلا گیا۔ وقت گزر گئی، نبی خدا نے دیکھا ابھی تک پلیٹ اور چھری آگے نہیں آئی، یہ تو نبی خدا کو پتا تھا کہ فقیر اپنا خود گوشت کاٹ کے دے دے گا، ہے جو فقیر۔ نبی خدا نے جب ایک وقت گزر گیا اور وہ پلیٹ اور چھری جب آگے ہائے 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 جب وہ نہیں آئی تو تاریخ کہتی ہے نبی خدا نے پیچھے موڑ کے دیکھا تو منظر ہی عجیب تھا، لہو لوہان فقیر، چہرے کا گوشت پلیٹ میں، بازو کا گوشت پلیٹ میں، سینے کا گوشت پلیٹ میں، ٹانگوں کا گوشت پلیٹ میں، پیٹ کا گوشت پلیٹ میں، پلیٹ بھر دی فقیر نے اپنے گوشت کے ٹکڑوں سے، اور خود لہو لوہان مطمئن کھڑا ہے اور باقی گوشت کاٹ رہا تھا۔ نبی خدا نے حیران ہو کے فرمایا او عبد خدا، او مخلوق خدا، اللہ نے تو صرف ایک گوشت کا ٹکڑا مانگا تھا، تو نے پوری پلیٹ بھر دی۔ اس نے کہا اللہ نے ایک گوشت کا ٹکڑا مانگا تھا، اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا مجھے چہرے کا گوشت چاہیے، اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا مجھے بازو کا چاہیے، اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا مجھے پیٹ کا چاہیے، اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا مجھے ٹانگوں کا چاہیے۔ اب حالت یہ میں نے تو اپنی طرف سے بھر دی، بھری ہوئی گوشت کی پلیٹ لے کے نبی خدا پھر کوہ طور پہ گئے، جا کر پلیٹ رکھ دی ایک پتھر پہ اور فرمایا مالک دے جواب، اس کے کہنے پہ کیوں اولاد دی، میرے کہنے پہ اولاد کیوں نہیں دی، اب مجھے جواب دے۔ آوازیں تو ہی جائی موسیٰ اب بھی جواب دوں، موسیٰ اب بھی جواب، موسیٰ اب بھی جواب دوں، بارے رہا جواب تو دے، آخر کو نبی تو میں دے رہا ہوں، میرے کہنے پہ اس میرے امتی کو اولاد کیوں نہیں دی۔ فرمایا موسیٰ تو گیا تھا اپنی امت سے گوشت کا ایک ٹکڑا لینے، موسیٰ کسی نے دیا، مالک کسی نے نہیں دیا، موسیٰ پھر کس نے دیا، موسیٰ کچھ بولنے لگے پھر آوازیں توحید آئی، موسیٰ اسی نے دیا نا جس کے کہنے پہ میں نے اولاد دی تھی، اسی نے دیا نا جس کے کہنے پہ ایک لمحہ ایک لمحہ فکریہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لمحے کے لیے بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا، موسیٰ اسی نے گوشت دیا نا جس کے کہنے پہ میں نے اولاد دی تھی تیرے امید۔ مالک تو صحیح فرما رہا ہے، مالک اسی نے مجھے گوشت دیا، میرے 7 لاکھ امتیوں میں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوئی زندہ انسان اپنا گوشت کاٹ کے دے، 7 لاکھ انسان ڈر گئے، اس فقیر نے گوشت دے دیا۔ آواز توحید آئی موسیٰ ایسا کیوں ہوا، آخر تو بھی تو انسان تھا، تو بھی تو زندہ تھا، موسیٰ تو بھی تو انسان تھا، تیرے ہاتھ میں بھی پلیٹ تھی، تیرے ہاتھ میں بھی چھری تھی۔ آخری بات سلام کے ملنگ ایک منٹ میں نعرے کا ٹائم لینا، آواز توحید آئی یاد رکھ موسیٰ جو فقیر میرے عشق میں اپنے بدن پہ چھری پھیر سکتا ہے وہ میری لکھی ہوئی تقدیر پہ بھی چھری پھیر سکتا ہے۔ جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب، جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب، صغرا سے گلے ملتے ہی مر جائے گی۔ اللہ اکبر۔
مت پڑھ جائیں۔ جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب، صغرا سے گلے ملتے ہی مر جائے گی۔ ابھی میرے سے پہلے میرے محترم پڑھ رہے تھے، مدینہ کے باہر آ کے میری مخدومہ نے فرمایا یا بنیہ من ای بلد۔ 1 سال کے بعد مدینہ کے باہر آ کے علی کی شریف بیٹی نے محمل کا پردہ ہٹا کے فرمایا سجاد آخر یہ کون سا شہر ہے؟ بڑے آرام سے آپ نے جملہ نظر انداز کیا، غیرت کے پروردگار کی چیخ نکلی، رو کے فرماتے ہیں پھوپھی اماں حاضہ مدینہ تو جدنا، یہ ہمارے نانا کا شہر ہے۔ بڑے آرام سے میں نے کہہ دیا اور بڑے آرام سے آپ نے سن کے نظر انداز کیا۔ تڑپی میری مخدومہ اور وہ کے فرماتی ہیں مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، میں جوان لے گئی تھی بوڑھ وہی پڑھ رہا ہوں جو میرے محترم پڑھتے ہیں، لیکن اپنی خیرات ہے نظام کربلا والوں کا، ہر کسی کو مالک نے اپنا اپنا دیا ہوا، سب کے کاسے خیرات میں خیرات ڈلتی جا رہی ہے۔ نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، اب علی کی بیٹی تجھ میں رہنے کے قابل نہیں، میں جوان لے گئی تھی میں بوڑھے لیا، میں پانی نہ رونے والے لے گئی تھی میں خون رونے والے لے گئی۔ انہوں کا ہے میری مخدومہ کا ایک مصرع وہ پڑھ گئے تھے، اگلا مصرع میں پڑھ کے آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ فرمایا مدینہ تو جدنا، میں پہچان نہیں سکی نانا کے شہر تجھے، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا ومن سحر لیالی قد امینا، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، اب میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں مجھے نظر نہیں آتا۔ نانا کے شہر اب علی کی بیٹی کو دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، نانا کے شہر اب مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ کہہ بھی کون بی بی رہی ہے جس کے بارے میں تاریخ یہاں تک، نانا کے شہر مجھے نظر نہیں آتا، میں اتنی راتیں اور میری ماما بہناں سیدزادیاں مرشدزادیاں، امام حسین توڑے پردے سلامت رکھے، جملے کا تعلق توڑے رہا۔ تاریخ میں 7 تک ظالموں کی تعداد ملتی ہے، عمر ابن سعد ملعون پہ اللہ لعنت کرے، اللہ کا رسول اس پر لعنت کرے، اس نے کربلا سے لے کے شام تک 7 تک ظالموں کی ڈیوٹی لگائی تھی، تمہیں ڈھیر انعام ملیں گے، تمہاری ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ کربلا سے لے کے شام تک علی کی بیٹی سوئے نہ۔ تم نے علی کی بیٹی کو آرام نہیں کرنا، جہاں میری مخدومہ بیٹھتی ہیں آرام کرنے کی نیت سے تشریف رکھتی ہیں وہاں یہ ظالم ظلم کرتے ہیں، بلکہ یہیں سلام ہو گئی میرے سے کی نوکری۔ تاریخ میں یہاں تک لکھا ہے، یہاں تک تاریخ میں جملے لکھے ہیں کہ ملک شام سے کچھ فاصلے پہ جب قافلہ روکا گیا تو ایک درخت کی اوٹ میں میری مخدومہ نے تشریف رکھی اور اپنے سر کو پیچھے درخت سے لگایا اور آنکھوں کو بند کیا۔ علی کی تھکی ہوئی زخمی بے رضا بیٹی نے جب اپنی آنکھیں بند کی تو تاریخ کہتی ہے کوئی حکمت الہی تھی، علی کی بیٹی کو نیند آ گئی۔ جب میری مخدومہ کو نیند آئی تو ان ظالموں نے دیکھا علی کی بیٹی اور آرام کر رہی ہے، اس بندے کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے جس نے ہائے تک نہیں کرنا۔ میں ان اکھن سلام کراں کیڑی سونی ہنجو بھر رہی ہیں، امام زمانہ کسی دا محتاج نہ کرنے، اس علم ہے دا صدقہ، ان جملے دا صدقہ۔ یہ 7 تک ظالم چلے، وہاں سے میری 4 سال کی مخدومہ نے دوڑنا شروع کیا کہ جا کے میں اپنی پھوپھی کو مطلع کروں کہ وہ ظالم آپ پہ ظلم کرنے آ رہے ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے ایک ظالم میری 4 سال کی مخدومہ سے بھی پہلے پہنچ گیا، اس نے میری بیوی کو بلانے تک کی تکلیف نہیں کی، اس ظالم کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا، اس نے ہوا میں بلند کیا، اس نے کیا کیا منبر پہ بتانے کی میری جرت نہیں ہے، لیکن جب اس کا ہاتھ نیچے آیا تو علی کی بیٹی کے سر سے خون شروع ہو گیا، اپنے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کے علی کی شریف بیٹی اس نیزے کے نیچے آ گئی جس کے نوک پہ حسین کا سر تھا، رو کے فرمایا حسین دیکھ میرا سر پھٹ گیا، حسین۔ علی کی شریف بیٹی آپ کا گریہ اپنی بارگاہ میں قبول۔